تحریک انصاف کے جنید اکبر کو بلا مقابلہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی منتخب کر لیا گیا ہے۔ بات کریں گے اس بارے میں نمائندہ جیو نیوز حیدر شہرازی سے۔ جی حیدر، تفصیل بتائیے۔ جی، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی جنید اکبر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین منتخب کر لیا گیا ہے۔ یہ اتفاق رائے سے انہیں چیئرمین پی ایس اے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ بلا مقابلہ ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جنید اکبر کا نام بانی پی ٹی آئی نے نامزد کیا تھا اور 5 افراد کا نام حکومت کو دینے کا کہا تھا۔ آج 5 افراد کا نام حکومت کو دیا گیا، جس کے بعد اب یہاں ووٹنگ کے لیے تمام افراد اکٹھے ہوئے تھے، ارکان اکٹھے ہوئے تھے، جس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے جنید اکبر کا نام جس وقت بانی پی ٹی آئی کی جانب سے آیا تو اس کو تجویز جو کیا گیا وہ مسلم لیگ نون کے چیف ویب ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی جانب سے تجویز کیا گیا۔ ان کی حمایت تمام ارکان نے کی۔ اس کے علاوہ سینیٹر عفنان اللہ خان اور جبکہ اپوزیشن لیڈر سینیٹ شبلی فراز بھی اس کمیٹی میں موجود تھے۔ اس ووٹنگ کے عمل کے لیے یہاں اس میں کمیٹی کے اندر آئے اور انہوں نے بھی اتفاق رائے کیا اور بتایا کہ ان کی پارٹی جنید اکبر کا نام دے رہی ہے، جس پر مسلم لیگ نون سمیت دیگر تمام اراکین نے اتفاق کیا اور بلا مقابلہ ان کا انتخاب ہو گیا ہے۔ شکریہ آپ کا حیدر شیرازی اس تفصیل کے لیے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کوئی اور ادارہ 26ویں ترمیم ختم کرے گا تو کوئی نہیں مانے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کے سوا کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں صحافیوں سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بینچ آئینی ہو یا سپریم کورٹ کا ریگولر بینچ، آئین و قانون سب کو ماننا ہوگا۔ جہاں تک سپریم کورٹ کا ماحول ہے، یہ افسوسناک بات ہے کہ جب بھی سپریم کورٹ کی عہدے میں تبدیلیاں آتے ہیں تو بردر جو ججز ہیں وہ چیف جسٹسز کے جو راستے ہیں ان میں آسانیاں پیدا کرنا چاہیے، ایسے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اب یہ ایک 26th امینڈمنٹ یا 26th امینڈمنٹ نہ ہو، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اب پاکستان کی عدالت میں ایک روایت بن چکا ہے۔ جہاں تک 26th امینڈمنٹ کی رول بیک کی بات ہے، وہ تو صرف اس ادارے کے پاس اختیار ہے، تو نہ ہم مانیں گے، نہ ملک مانیں گے، نہ کوئی اور مانیں گے کہ کسی اور ادارہ آئین کو رول بیک کرے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پیکیٹ ابتدائی شکل میں جس طرح تھا، اس قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں اس میں خاصی تبدیلی آ چکی ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ مسلسل رابطہ کر کے اس قانون میں بہت تبدیلیاں لائی ہے، جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلے قانون سے بہتر صورت میں ہے۔ اگر آپ جو حکومت کی اوریجنل پروپوز ڈرافٹ ہے اس کو آخری جو اب پیش ہوا ہے اور نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں موجود ہے، اس میں اگر آپ ذرا جائزہ کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کے ساتھ مسلسل انگیج کر کے اس قانون میں بہت سے ایسے ترمیم لے کر آئے ہیں جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے قانون سے اب وہ بہتر صورت میں ہے۔ اب اسمبلی کا پروسیس بھی باقی ہے، دوسری جماعتیں بھی موجود ہیں، اگر انہوں نے کوئی انپٹ دینا ہے وہ بھی یہ فورمز کو استعمال کر کے دے سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت نہیں ہے کہ ہم اپنا مرضی کی لیجسلیشن کریں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ایف بی آر افسران کے لیے گاڑیوں کی خریداری میں شفافیت یقینی بنائیں گے۔ اپنے بیان میں وزیر خزانہ نے کہا کہ ایف بی آر اہلکار دفتروں میں بیٹھ کر کام جاری نہیں رکھ سکتے۔ اس بارے میں مزید بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز اشرف ملخم سے۔ اشرف، 1010 گاڑیوں کے لیے تقریباً 6 ارب کا بجٹ درکار تھا اور خاصا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اس فیصلے کو، کیا کہنا ہے وزیر خزانہ کا اس بارے میں؟ جی، اس پہ ان کا واضح موقف تھا کہ ایف بی آر کو گاڑیوں کی ضرورت کا جہاں تک سوال ہے، گاڑیوں کی ضرورت تو ہر حال میں ہے کہ جو فیلڈ میں افسران ہیں وہ پیدل تو نہیں جا سکتے، دفتروں میں بیٹھ کے تو کام نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں ٹیکس وصولی بہتر کرنی ہے ان کو فیلڈ آفیسر کو موبلائز کرنا پڑے گا، اس لیے ہمیں گاڑیوں کی ضرورت ہے، بھرپور ضرورت ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے ان کا کہنا، جس میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے خط لکھا ہے کہ ان میں خریداری کا جو عمل ہے اس کو شفاف بنایا جائے۔ انہوں نے کہا اس کو ہم ضرور شفاف بنائیں گے، کسی کمپنی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ جن کمپنیوں آٹو موبائل سیکٹر میں ساری کی ساری پاکستانی ہیں، کسی کمپنی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، لہذا جہاں تک ان کی خریداری کے عمل کو شفاف بنانے کی بات ہے اس کو ضرور شفاف بنایا جائے گا۔ ہم نے صرف پاکستانی کمپنیوں سے گاڑیاں خریدی ہے، کسی اور سے نہیں خریدی۔ دوسرا جو حصہ تو انہوں نے کہا
FBR کے جو فیلڈ کے افسران ہیں ان کو موبلائز کرنے کے لیے، ان کو فیلڈ میں جانے کے لیے گاڑیوں کی ضرورت ہے، اس کو ہم ضرور فراہم کریں گے. جی بہت شکریہ آپ کا اشرف القم. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کوٹ لکھپت جیل میں قید PTI کے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے اجلاس کی صدارت نہ کرنے کی تصدیق کر دی ہے. صحافیوں سے گفتگو میں یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ جب سے اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل رکا ہے انہوں نے سینٹ کے اجلاس کی صدارت نہیں کی ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہو جائے. ICC کی میٹنگ ہو رہی ہے، مگر ایز فار ایز دا پروڈکشن آرڈر از کنسرن سنس دین آئی ایم ناٹ پریزائڈنگ. نہیں میں پریزائڈ ہی نہیں کرتا، اس دن سے میں نے پریزائڈ کیا. اپوزیشن کے سینیٹرز اور MNAs کا متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج. اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف قائم صحافیوں کے احتجاجی کیمپ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مناظر بھی آپ اس وقت اسکرین پر دیکھیں. سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ پیکا قوانین نے میڈیا کی آزادی کو کال کوٹری میں ڈال دیا ہے. حکومت اظہار رائے کی آزادی کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ پارلیمان سے کالے قوانین منظور کر کے اظہار رائے کو ختم کیا جا رہا ہے. جو پیکا ایکٹ بنا ہے اس میں جو ترامیم کی گئی ہیں وہ انتہائی ڈریکونین ہے. وہ بالکل پاکستان کی جو میڈیا کی جو آزادی ہے اس کو بالکل ایک ایسے کال کوٹری میں لے گئے ہیں جس سے کہ اب ہمارے صحافی دوستوں کا، ہمارے جو بھی لکھنے والے ہیں جرنلسٹ بھائی، وہ ان کو 10 دفعہ دائیں بائیں دیکھ کے ان کو اپنا لکھنا پڑے گا اور اپنی ڈیوٹی کرنی پڑے گی. وہ قوانین ہیں جو کہ خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح سے آزادی اظہار رائے کو کنٹرول کیا جائے. اس وقت پاکستان میں جو کالے قوانین پاس ہو رہے ہیں، ڈیجیٹل نیشن بل جو ایکٹ ابھی بن گئے، نمبر 2 پیکا ایکٹ، یہ 2 قوانین جو کل پاس ہوئے ہیں یہ قوانین ویپنائز ہو رہے ہیں. ان کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جائے گا، اور وہ ہتھیار کا ہدف یا نشانہ کون ہے؟ آپ سب میڈیا کے خواتین و حضرات، ہم لوگ یہاں پہ جو اپوزیشن کے ساتھی ہیں اور پارٹیاں ہیں، ہم لوگ اور بالآخر یہ انسٹالڈ فارم 47 کی حکومت، یہ بھی اس کا نشانہ بنیں گے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی ہے. اسمبلی سے منظور قرارداد میں کہا گیا ہے کہ متنازع پیکا ترمیمی ایکٹ آزادی صحافت پر قطغن ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی اظہار رائے پر قطغن کو مسترد کرتی ہے. وفاق پیکا ایکٹ سے غیر جمہوری اور متنازع ترامیم واپس لے. خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک بین الاقوامی تنظیم، بین الاقوامی ویب سائٹ ہے مور ٹو ہر اسٹوری. اس کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کالعدم BLA کی دہشت گرد کارروائیوں میں بلوچ خواتین کا استحصال کرنے کے مستند شواہد موجود ہیں. رپورٹ کے مطابق بلوچ دہشت گرد تنظیمیں خواتین کی نازیبا ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرتی ہیں. BLA خواتین کو خودکش بمباروں کے طور پر بھرتی کرنے کے لیے جنسی درندگی کرتی ہے. ویب سائٹ رپورٹ کے مطابق BLA نے تربت کی 27 سالہ خاتون کو نفسیاتی اور ذہنی دباؤ کے بعد ناکام خودکش حملے پر مجبور کیا. BLA نفسیاتی دباؤ ڈال کر زبردستی دہشت گردانہ کارروائیوں میں خواتین کا استعمال کر رہی ہے. سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے بلوچ خواتین کو دہشت گردانہ کارروائی کے لیے بھرتی کیا جاتا ہے. BLA نے خواتین خودکش بمباروں کا استعمال کر کے پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کی. تربت کی ایک خاتون کے والد کے مطابق جب ان کی بیٹی لاپتہ ہوئی تو انہوں نے بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. حکومت کے تعاون سے آج ان کی بیٹی دہشت گردوں سے آزاد ہو کر ان کے ساتھ ہے. ویب سائٹ رپورٹ کے مطابق ایک دوسری متاثرہ خاتون کے والد کا کہنا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو تعلیم دے کر دہشت گردانہ کارروائیوں سے بچائیں. خواتین پر جنسی تشدد BLA کی اخلاقی پستی کی علامت ہے. سندھ اسمبلی نے صوبے میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف پیش کردہ تحریک التوا کو بحث کے بعد کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے. سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی صوبے کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا تسلسل ہے. وفاق اس پر توجہ دے. آئین پاکستان کی کتاب اٹھا لیں، وہ کہتا ہے کہ جس جگہ پر پروڈکشن ہوگی سب سے پہلا حق اس صوبے کا ہے. ہم یہ نہیں بولتے کسی صوبے کو نہ دو، سب صوبوں کو دو، لیکن مہربانی کر کے جو آپ کے آئین میں لکھا ہے اور جو آپ کا اخلاق کہتا ہے اس چیز کو پورا کرو. Sir, I move a substantive motion that this assembly is of the opinion that provincial government approach federal government that the timing of gas load shedding be reduced in the province.
The substantive motion is that the Assembly is of that opinion that the provincial government approach federal government that the timing of gas load shedding be reduced in the province. Now I put the substantive motion to the House. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. Those who are against it may say no. The ayes have it, and the motion is carried unanimously.